بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پردے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ میری ایک ویڈیو پہ، میرے چینل پہ میرے ہی شاید ایک اسٹوڈنٹ نے کچھ پردے کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ شاید اس ویڈیو میں عورتوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا یا اس قسم کی باتیں ہیں، ان کا تھوڑا سا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پردہ قرآن کی روح سے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ میں نے پکڑا ہوا ہے، عورتوں پہ بھی فرض ہے اور مردوں پہ بھی فرض ہے، بلکہ پہلے مردوں پہ فرض ہے، بعد میں عورتوں پہ۔ اور پردہ جو ہے، چونکہ قرآن افضل ہے اور یہ محکم آیات ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مردوں نے بھی پردہ کرنا ہے، عورتوں نے بھی پردہ کرنا ہے، اور پھر دوپٹے کا کیا ذکر ہے اور کیا تذکرہ ہے، اس کا بھی تھوڑا سا میں حوالہ دوں گا۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں سے کیا کہہ رہا ہے پردوں کے بارے میں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا، یہ آیت نمبر سورہ نور کی 30 ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں بازار میں، کیونکہ پردہ دو قسم کا ہے، ایک نماز میں، ایک جب آپ بازار میں چلتے ہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے پوشیدہ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو چھپا کے رکھیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اور اللہ اب یہ جو اللہ نے بات کی ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے ان سارے کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا مزیدار بات ہے، یعنی اللہ سے آپ چھپا نہیں سکتے۔ اب میں چونکہ ساری زندگی میری درس و تدریس میں گزری ہے، آج کے جو نوجوان ہیں، کیا ان کا پردہ ان آیات کے مطابق ہے؟ کیا وہ اپنے پوشیدہ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں بازار میں چلتے ہوئے؟ وہ تو بازار میں چلتے ہیں جب، تو پھر ٹائٹ شرٹیں اور ٹائٹ پینٹیں، جن میں کہ ان کا پورا باڈی کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ سورہ نور کے عین مطابق پردہ ہے؟ مردوں پہ پہلے ذکر ہے، عورتوں کا بعد میں، وہ بھی کروں گا۔ تو پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، فکرے بازی کرتے ہیں، گسڑ بازی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ بعض بڑے شہروں میں عورتوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کا لباس سارا مغرب سے آ رہا ہے، اور پینٹ نیچے سے نیچے اور تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، جس سے ان کے جسم کا پچھلا حصہ بھی اور اگلا حصہ بھی، اس کا ڈھانچہ پورا نظر آ رہا ہے، اور نہ ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ تو بھائی آپ اپنے اوپر بھی یہ پردہ پہلے فرض کرو اور پاک کرو، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ کو خبر نہیں؟ اللہ کو ان سارے کاموں کی خبر ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کر رہے ہو ان سب چیزوں کے خلاف، اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے بازار میں، بلکہ عورتوں کو تو ایگزیمپشن دی ہے اللہ نے، اس کے ایگزیمپشن کی بھی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ تو یہ ہے مردوں کا پردہ، تو یہ پہلے فرض ہے مردوں پہ۔ تو جب ہمارے نوجوان نسل ہی غیر اسلامی لباس پہنیں گی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے کالجز میں بھی اسی طرح کے لباس کو یونیفارم کہا جاتا ہے مردوں کے لیے۔ کیا عرب میں مرد یہی پہنتے تھے؟ کیا حضور کے زمانے میں یہی پردہ تھا؟ یہ ٹائٹ پینٹیں، ٹائٹ شرٹیں،
اور ان کو پہن کے کہنا کہ ہم پردہ کر رہے ہیں، اور کون مرد ہے جو نیچی نگاہ سے چلتا ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، ایسی سورہ نور میں عورتوں کے لیے کہا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بازار میں چلتے ہوئے نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَہن، اور اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپا کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ، اپنی زینت کو ظاہر نہ، الا ما ظہرا۔ اب یہ اللہ نے ایگزامپشن دی ہے کہ بازار میں عورت جا رہی ہے، اس نے اپنی زینت کو چھپایا ہوا ہے، پھر بھی کچھ ظاہر ہو جاتی ہے چلنے میں پھر بھی کچھ ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ معاف ہے، کیونکہ الا لفظ ہے الا ما ظہرا، کہ وہ چھپاتی ہے اپنی زینت کو، بازار میں چلتی ہے، نگاہیں نیچی رکھ کے چلتی ہے، پھر بھی کچھ ظاہر ہوتا ہے چلنے سے۔ ظاہر عورت چلے گی تو کچھ نہ کچھ زینت اس کی ظاہر ہوگی، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے معاف ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے منہا وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، اور اپنے یہاں لفظ دوپٹہ کوئی نہیں ہے، چادر کو گلے کے گرد لپیٹ کے، سینے کے گرد لپیٹ کے رکھے، سر کا ذکر نہیں ہے، سینے کے گرد چادر کو، اور دوپٹہ تو عرب میں ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو ہندوانہ رسم و رواج ہے دوپٹہ۔ اور دوپٹہ اس لیے کہ دوپٹہ دیکھیں، دوپٹے کے کئی رنگ ہیں، دوپٹے کو لے کے ناچا بھی جاتا ہے، دوپٹے کو باندھ کے لڈی بھی ڈالی جاتی ہے، عورتوں کی زینت ہے، اور اللہ کہتا ہے زینت کو چھپاؤ۔ دوپٹے کے کئی کلر ہیں، جب مرد ان کو دیکھتا ہے ان کلروں کو تو اسے اٹریکشن ہوتی ہے، اس لیے دوپٹے کا کوئی ذکر۔ عورت کے لیے سکارف ہے، اور اللہ کہتا ہے زینت کو چھپانا ہے، اور اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپانا ہے، اور اپنے سینے کے گرد چادر کو لپیٹنا ہے۔ والا یبدین زینتہن الا لبؤلاتہن، اپنے شوہروں کے علاوہ وہ کسی پہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ آگے پھر یہ ہے کہ جس پہ وہ جو اس کے محرم ہیں، آبا ہیں، خالائیں ہیں، وہ ساری آیت چلتی ہے آگے، میں ساری کا ذکر نہیں کرتا۔ آخر میں یہ ہے کہ عورت زمین پہ پاؤں بھی آہستہ رکھے تاکہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ہے، اللہ نے یہاں سر پہ دوپٹے کا ذکر نہیں کیا، کہا ہے اپنے سینے کو چادر سے لپیٹ لے، اور پھر بھی اگر کوئی زینت ظاہر ہو جائے تو اللہ کہتا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، الا ما ظہرا، اس کے علاوہ کوئی ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سر جو ہے، سر اگر تو عورت نے سر پہ مختلف قسم کے فیشن کیے ہوئے ہیں، کلر لگائے ہوئے ہیں، بالوں کے سٹائل بنائے ہوئے ہیں جس سے زینت ظاہر ہو رہی ہے، پھر تو سر کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ایک 72 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کے سر کے بالوں کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی زینت نہیں ہے، تو وہ چادر سے اپنا جسم ڈھانپ لے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا ہے اور مرد کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ تو میں نے قرآن سے کہہ دیا، اب ایک تاریخ سے بات کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت نامحرموں سے بات تک نہیں کر سکتی، میں فرقوں سے بات نہیں کر رہا، میں قرآن سے بات کروں گا اور میں تاریخ سے بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، پاک صاف بی بی، 30 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، جوانی کے عالم میں حضور کے دربار میں تشریف لے جاتی، اور سارے صحابہ نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو جاتے اور جا کے حضور سے بات کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سب کے درباروں میں عورتیں گئی ہیں اپنے اپنے مسائل لے کے، تو وہاں جج عورتیں نہیں تھیں، مرد تھے، تو ان مردوں کے درمیان جا کے انہوں نے اپنا مطالبہ بیان کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا، گفتگو کی۔ حضرت بی بی عائشہ کے حلقہ احباب میں لوگ بیٹھ کے، مرد بیٹھ کے اسلام سیکھتے تھے، وہ تفصیل اور شرح بیان کرتی تھی اسلام کی۔ حضرت رابعہ بصری کی حلقہ احباب میں مرد بیٹھتے تھے ان روحانی مجالس میں۔ تو یہ کہنا کہ عورت جناب ہم شٹل کاک اس کے سر پہ پہنا دیں اور وہ سڑک بھی کراس نہ کر سکے، یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے اور سنت رسول کی خلاف ورزی ہے، اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ عورت کا اپنے مسائل کے لیے، حل کے لیے کسی بھی جگہ پہ ایک پردے میں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، ضروری بات وہ مردوں سے کر سکتی ہے، اس کی اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے، اور اگر اس کے معاشی مسائل ہیں تو وہ نوکری بھی کر سکتی ہے۔ عورتوں نے میدان جنگ میں جا کے پانی پلایا ہے شہیدوں کو، وہ ان کے نامحرم تھے، ان کو پانی پلایا ہے، حضور کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں کفار کی۔ تو اس لیے عورت کو اسلام نے بڑی ساری چھوٹ دی ہے۔ ہم یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم تو پردہ نہ کریں اور عورت کو ہم ایک غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں؟ عورت کو بہت ساری اسلام نے چھوٹ دی ہے اور اسی چھوٹ پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہی آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ پردہ صحیح کیا ہے اور پردے کا مفہوم کیا ہے وہ میں ذرا قرآن سے بیان کر دوں۔ اس لیے کسی روحانی محفل میں، اب جیسے کہ میری محفل ہوتی ہے، وہاں کوئی عورت بھی بغیر محرم کے یا بغیر اپنے خاوند کے نہیں آتی، اور خاوند کے ساتھ آتی ہے، اور جب خاوند کے ساتھ آتی ہے تو اس کا محرم ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پوری ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کسی مرد کی آنکھ للچائی ہوئی کسی عورت پہ نہیں پڑ رہی۔ ان روحانی محفلوں میں لوگ تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، نیک نیت سے آتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے یا تاڑنے نہیں آتے، اور نہ ہی ایسی محفلوں میں جانے سے اسلام عورتوں پہ پابندی لگاتا ہے۔ میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، فرقوں کی اپنی اپنی تعویلیں ہیں، میں نے قرآن سے آپ کے سامنے آیتیں رکھ دی۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح پردے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، اس بچے نے کہا کہ انسان سب سے گندی چیز ہے، نعوذ باللہ، یہ اتنا بڑا توہین والا فکرہ ہے کہ اس سے انبیاء کی توہین ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھے، اولیاء کی توہین ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھے، نیک انسانوں کی توہین ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھے، اور صحابہ کی توہین ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے۔ انسان سب سے گندی چیز ہے، یہ کبھی نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل کیا ہے۔ تو میرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔